اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جہالت میں انسانوں کو روشنی کی راہ دکھائی۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات پہ مبنی ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، محسن انسانیت و فخر رسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین میں پہلے بہت سے انبیاء کی ولادت ہوئی۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا تھا۔ فیل کے معنی ہیں ہاتھی کے۔ یمن کا بادشاہ ابراہا جب کعبے پہ حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا تب فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابراہا کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہا کو زمین بوس کر دیا اور بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں ولادت ہوئی اس دور میں عرب میں دستور ہوا کرتا تھا کہ بچے کی پیدائش ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی تھی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست اور توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے دادا حضرت مطلب علیہ السلام نے کی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار و محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی بہت پیار و محبت سے پرورش کی۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھدار ہوئے تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چاچا کے گلے کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے کئی مرتبہ آپ جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون رہا کرتی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ ایک پرہیزگار اور نیک اور باصلاحیت عورت تھی۔ وہ تجارت کرتی تھی، اپنا مال ملک شام بھیجا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے ریاست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ میرے کاروبار میں میری مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ
بھیج دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب کچھ دیر ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور مصرع کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے۔ مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں پیش آنے والے حالات اور واقعات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ مصرع نے سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ مصرع نے جو باتیں آپ کو بتائی آپ بہت متاثر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زیادہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ آج جس حالت میں نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے لحاظ سے قدیم خانہ کعبے سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بسیطہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا تھا، صرف حجر اسود رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے ہوا اور یہ بات منظور ہوئی۔ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور ہم سب مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوا دیکھا۔ دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا صادق آئے، امین آئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں کو پکڑوائے۔ حجر اسود کو خانہ کعبے تک لے گئے اور اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریفیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی انسان کو، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پہ فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
غار ہیرا میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئی اور فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے، مہمان کی تواضع کرتے ہیں، نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے پاک ہے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث اور درینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دارہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا بھی خیال نہ کرو۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اس میں اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں میرا کون ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نے تو مذاق اڑایا، مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ کو صادق اور امین پایا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چاچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا، تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، جو مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو گے تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام تمہاری مرضی سے ہوگا، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر
جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ کے حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعزت و وقار تھی۔ چند معزز اور مشہور شخصیات بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم شیبان بن کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں، کسرا کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اجازت دے تو میں بات کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں، تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو، میں اللہ کے احکامات کو بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، غلط بات پر قائم رہے ہیں، سچائی کا انکار کیا ہے۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ان میں ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیت تلاوت فرمائی، جن میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، بے حیائی کے قریب نہ بھٹکو، خواہ وہ پشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو۔ مفروق قرآن کریم کی یہ آیت سن کر بول اٹھا، ایک قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا ہے، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو تم کہتے ہو اس میں بلائی ہی بلائی ہے، جن لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی کے کاموں سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے، پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، مجھ سے کہیں میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو، جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، خاندان والوں سے انکار سے مایوس نہ ہو، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں تقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورگلایا کہ بےہودگی سے پیش آئیں، چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کر دے اور وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پھنس کر رہ جائیں
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ ناداں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر انہوں نے اونٹوں کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہکے لگانے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی اور وہ دوڑی ہوئی آئی اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈائے جاتے، انہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ اور ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے اور لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا۔ پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 میں، اور انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔